السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ کہ ابھی آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی، اور اگر نہیں آ رہی تو پھر تو شاید کہ کوئی بہت بڑا فالٹ ہے. اب آ رہی ہے آواز آپ لوگوں کو؟ ہاں آ رہی ہے، مجھے بھی آ رہی ہے. اوکے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ لوگوں کی؟ اتنی قیمتی باتیں کی ہیں میں نے، ویسے 2-4 منٹ میں سب ضائع ہوں گئی. دوبارہ کریں گے، ضائع نہیں ہونے دیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. اچھا چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر اب آپ کو آواز آ رہی ہے. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمد للہ. آپ لوگ کیسے ہیں؟ ابھی میں قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ رہا تھا تو دل کیا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے. لائک بہت اچھی آیتیں تھیں. ویسے تو سارا قرآن ہی اچھا الحمد للہ، لیکن اس وقت جو ہمارے دل پر جن آیتوں نے اثر کیا اور ہمیں سوچنے پر مجبور کیا، وہ چیز ہمارے سامنے تھی. تو میں نے کہا میں اپنے دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ شیئر کروں. تو میں انشاءاللہ شیئر کروں گا. پہلے آپ لوگوں کے حال احوال تو پتہ کریں کہ کیسے ہیں آپ لوگ، خیریت سے ہیں؟ طبیعت آپ لوگوں کی ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمد للہ، اللہ کا احسان ہے. حکم کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ لوگوں کی محبتوں کا شکریہ. آج کا ٹاپک کیا ہے؟ جسٹ ترجمہ. اور ایسی بات کہ جس میں آئی تھنک کہ ایک چھوٹی سی عقل رکھنے والے کو بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت سمپل سی کلیئر سی بات ہے. علی بھائی ایک کویسچن ہے، جلدی جلدی سے کریں. اچھا، میں اچانک لائیو آتا ہوں نا تو کبھی مائک خراب ہو جاتا ہے، کبھی باہر دروازوں پر دستکیں شروع ہو جاتی ہیں، اور کبھی کس کو مجھ سے کام پڑ جاتا ہے، کبھی کس کو مجھ سے کام پڑ جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے آپ نے ڈسٹرب نہیں ہونا، اوکے؟ اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے وہ راستے چھوڑے کہ جن راستوں پر آپ سے گناہ ہوتے تھے، بد نظریاں ہوتی تھیں. الحمدللہ مجھے یہی چیز خوش کرتی ہے الحمدللہ. اور اللہ رب العزت بھی ایسے انسان کی بہت قدر کرتے ہیں، ایسے انسان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں جو اس کے لیے فیصلے کرتا ہے. یہ جو نفس ہے نا ہمارا، یہ بڑا باغی ہے. جس طرح فرعون جو تھا نا، وہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس سے اوپر کا ایک خدا ہے اور اس سے اس کی بندگی کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. اسی طرح ہمارا نفس بھی کہتا ہے کہ یہ جسم میرا ہے، اس پر میری مرضی چلے گی، میں جو چاہوں گا وہ ہوگا. مجھے نہیں پرواہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. مجھے وہی چیز چاہیے جو اس وقت میرے لیے ضروری ہے. مجھے لذت چاہیے تو بس چاہیے، اس کے لیے اگر تمہیں گناہ کرنا پڑ رہا ہے تو کرو گناہ. مجھے پیسے چاہیے، اس کے لیے اگر تمہیں حلال حرام کی تمیز کو سائڈ پہ رکھ کے حرام راستوں پر چلنا ہے تو چلو. آئی ڈونٹ نو، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نفس اس قسم کا باغی بھی ہو جاتا ہے سم ٹائمز. تو اس کے ہوتے ہوئے جب انسان اللہ کے لیے فیصلے کرتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے. تو اللہ اپریشیٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اس کے لیے قدم بڑھائیں، جو اللہ کی طرف کہتے ہیں کہ ایک بالش، یعنی کہ اتنا آگے چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف چل کر آتے ہیں.
جو چل کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، اور جو سوچیں کہ آپ کی چھوٹی سی ایفرٹ کے بدلے اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ ریئیکشن جو ہے وہ بڑا ہے۔ آپ چھوٹی سی اسٹرگل کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو آپ کی اسٹرگل سے بہت اوپر کی چیز عطا کریں گے۔ تو آپ اسٹرگل نہ چھوڑیں اللہ کے لیے۔ اگر آپ اللہ کی طرف بھاگ نہیں سکتے، حالانکہ اللہ نے تو یہی کہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، آگے پیچھے کی پرواہ نہ کرو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو، ادھر ادھر نہ دیکھو، بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سیدھی دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف۔ اور ظاہری سی بات ہے جب تم اللہ کے لیے دوڑ لگاؤ گے تو پھر گرو گے بھی، چوٹیں بھی آئیں گی، لوگ مذاق بھی اڑائیں گے کہ یار اسے دیکھو نا، اتنا بڑا ہو کر گر رہا ہے، اتنا بڑا ہو کے ایک ایسی ایک ایسی منزل کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے کہ جو اسے نظر ہی نہیں آتی، اور جس کے ملنے میں بہت دوری ہے یا پھر بہت سارا وقت پڑا ہوا ہے۔ لوگ کہیں گے، تمہیں بیوقوف بھی کہیں گے۔ تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ انسان ہر غلامی سے آزاد ہو کر، ہر چیز کی فکر سے آزاد ہو کر، اور اسٹریٹ فارورڈ ہو کر اللہ رب العزت کے لیے فیصلے کرے، اللہ رب العزت کو سامنے رکھے، بھول جائے دنیا۔ دنیا ملتی ہے ٹھیک ہے، فائن، اوکے فائن، مل گئی چلو فائدہ اٹھاؤ، شکر گزاری کے ساتھ۔ نہیں مل رہی، اسٹریسڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انزائٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مل جائے گی۔ اگر نہیں بھی مل رہی تو کوئی بات نہیں، جس بھی سچویشن میں ہو تم اپنے لیے اپنی آخرت بنا سکتے ہو۔ بھیکاری پر یہ فتویٰ نہیں ہے کہ بھیکاری بھیک مانگتے مانگتے اللہ رب العزت کی فرمانبرداری نہیں کر سکتا یا اپنی آخرت نہیں بنا سکتا۔ ہر حال میں آخرت بنتی ہے۔ دنیا کے بہت سارے کام آپ کی طاقت پر میٹر کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کی دولت پر میٹر کرتی ہیں۔ جب تک آپ کے پاس طاقت اور دولت ہوگی، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یا بہت سارے لوگوں سے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن آخرت کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ جس بھی سچویشن میں ہو، اچھی سے اچھی آخرت بنا سکتے ہو۔ اب اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن وہ دنیا جو ہمارا خون بھی مانگتی ہے، ساتھ پسینہ بھی مانگتی ہے، ساتھ زندگی بھی مانگتی ہے، وقت بھی مانگتی ہے، اس دنیا کے لیے ہم سب تیار ہیں، ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں۔ بس دنیا میں ویل سیٹلڈ ہونے کے لیے مرد لگے ہوئے ہیں بھاگ دوڑ میں، عورتیں بھی پیچھے عورتوں بھی پیچھے کر رہی ہیں اب مردوں کا۔ بھائی اس ٹائم یوتھ حرام ریلیشن شپس میں جا رہی ہے، حرام ریلیشن شپس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں میں جا رہی ہیں، کفر میں جا رہی ہے، شرک میں جا رہی ہے، اللہ رب العزت سے غفلت میں جا رہی ہے، بغاوتوں میں جا رہی ہے۔ ہاں ہے مسائل، ایز یوزول یہ مسائل ہمیشہ رہیں گے بھی اور آگے بھی رہیں گے، یہ مسائل کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، نہ ہی تو اس زمین سے کفر مٹ سکتا ہے، نہ شرک مٹ سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کی نافرمانیاں مٹ سکتی ہیں۔ دو فوج تیار ہوئی جا رہی ہیں، دو گروہ بن رہے ہیں، دو گروپس بن رہے ہیں، ایک اللہ والا اور ایک شیطان والا، اینڈ دیٹس اٹ۔ اللہ دوست ہے، شیطان دشمن ہے۔ ہمیں اپنے اوپر یہ نظر رکھنی ہے کہ آپ کس گروپ کے بندے ہو، آپ کس کی مانتے ہو، خود پر نظر رکھنی ہے، اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے خود یہ فیصلہ کرے، کیونکہ وہ کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ ہجوم دیکھ کر فیصلے نہ کیے جائیں، اور جہاں دنیا زیادہ جا رہی ہے یا دنیا میں جہاں اسکوپ ہے وہاں اس وجہ سے اپنے لیے فیصلے کرنا بیوقوفی ہوتی ہے۔ علی بھائی ٹریڈنگ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں بائننس وغیرہ میں؟ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کی طرح ایک عام سا انسان ہوں، میرے پاس کوئی علمی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے، میں سیکھنے کے مراحل میں ہوں، جو سیکھتا ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، جو اچھے فیصلے میں اپنے لیے کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ فیصلے مجھے اندر کا سکون دے سکتے ہیں یا پھر ڈر سے آزاد کر سکتے ہیں یا غلامی سے آزاد کر سکتے ہیں، تو وہی فیصلے اگر میرا کوئی بھائی کرے گا یا بہن کرے گی، پھر چاہے وہ میری فیملی میرے سگے کریں یا پرائے کریں، ان کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں، تو میں وہ چیز آ کر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بھائی یہ ریالٹیز ہے، ریالٹیز کو جان کر ریالٹیز کی طرف آؤ۔ ایک چیز نے مجھے اگر نقصان دیا تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اللہ کے راستے پر جب سے میں چل رہا ہوں مجھے آج تک کوئی نقصان ہوا نہیں ہے ویسے۔ ہاں البتہ اگر آپ دنیا کو یا دنیا کے کھو جانے کو یا لوگوں کے کھو جانے کو یا لوگوں کی باتوں کو نقصان سمجھتے ہیں تو میں نے کبھی اس کو نقصان کی نظر سے نہیں دیکھا، مجھے یہ چیزیں نقصان نہیں لگتی۔ تو اگر آپ کے سامنے کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو کنفیوز کر رہی ہے، تو آپ کے ارد گرد کتنے علماء بیٹھے ہیں،
کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسکالرز ہیں جنہوں نے 8-8 10-10 سال جو ہے اپنی زندگیوں میں سے نکال کر اللہ کو دیے اور علم حاصل کیا۔ ہم اس لیول تک نہ پہنچ پائے لیکن چلو وہ پہنچ پائے۔ تو ایک کمزوری یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی ہم سیکھتے نہیں ہیں کیونکہ ہر انسان یہ کہہ رہا ہے ہمیں پتہ ہے، بس ہمیں یہ جو چیز ہمیں کلیئر ہے، بس اس میں کوئی جائز ناجائز بس یہ چھوڑو دفع کرو، لمبی باتیں ہیں، بس یہی ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ میں نے ایک آئی ڈی چلاتی تھی۔ اچھا اگر کوئی جواب مجھ سے اسکپ ہو جائے تو معذرت ہاں۔ علی بھائی پہلی دفعہ افسوس کیوں ہوا تھا آپ کو؟ کوئی کمنٹ شو ہی نہیں ہو رہے مجھے۔ علی بھائی پلیز جواب دو۔ کس بات کا بھائی؟ آپ ہی کے جوابوں کے لیے تو یہاں بیٹھے ہیں، جو جواب آتے ہیں ہم دے دیتے ہیں۔ افسوس ہوا تھا خود پر، کیوں؟ اچھا چھوڑیں، یہ ساری باتیں تو چلتی رہیں گی۔ ان آیتوں کی طرف آتے ہیں جو آیتیں ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور جو کہ میں ابھی کچھ دیر پہلے پڑھ رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے میں نے اس بارے میں سوچا بھی، بہت ساری ریالٹیز اور بہت ساری چیزیں بھی کلیئر ہوئیں۔ وہ کیا ہے؟ ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے ہاں۔ آسان ترجمہ قرآن ہے، جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آپ لے لیں، اس کو آپ پڑھا کریں روزانہ 10 منٹ 15 منٹ تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت نالج گین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق اور باطل کا فیصلہ کر دینے والی کتاب نازل کی۔ کون سی؟ قرآن۔ کس لیے؟ تاکہ حق اور باطل سامنے ہو جائیں، کلیئر ہو جائیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا شرک ہے کیا توحید ہے، کیا کفر ہے، کیا نافرمانی ہے اور کیا فرما برداری ہے، یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ اسی پرپس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کتاب نازل کی، اور اس کتاب کے نازل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پر کوئی کتاب نازل نہ بھی ہوتی پھر بھی آپ پہ یہ فرض تھا کہ آپ اللہ کو ڈھونڈیں اور اس کی عبادت کریں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کتاب نازل کر کے، احکامات جاری کر کے، کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ بتا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ ادروائز اگر قرآن نازل نہ ہوتا یا آسمانی کوئی کتاب نازل نہ ہوتی اور انسان پیدا ہو جاتے تو کتنا مشکل ہو جاتا اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کو سمجھنا، اور اگر کوئی اس تک پہنچ بھی جاتا تو پھر اسے کیسے پتہ چلتا کہ اللہ کو اس نے کیسے راضی کرنا ہے، کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ تو شکر ہے اللہ کا جس نے یہ کتاب نازل کی، جس نے ہمیں صحیح اور غلط کا بتایا، اور پھر کروڑوں دفعہ شکر ہے اس کا جس نے ہماری طرف پیغمبر بھیجے۔ جب جب انسانیت کو اللہ رب العزت کی ضرورت پڑی، اللہ کی عبادت کی ضرورت پڑی، تو اللہ رب العزت نے پیغمبر بھیجے تاکہ انسان انہی میں سے، انسانوں میں سے، تاکہ انسانوں کو پراپر طریقے سے گائیڈ کر سکے، بتا سکے، انہی کے مزاج کے مطابق، انہی کی طرح وغیرہ وغیرہ، تاکہ ان کو کوئی چیز آکورڈ نہ لگے۔ یعنی کہ اگر کوئی فرشتہ اترتا اور انسانوں کو سمجھاتا تو ہر انسان یہ سوال اٹھاتا کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کے لیے تو سب کچھ آسان ہے، اس کے لیے تو اللہ رب العزت کی فرما برداری بھی آسان ہے، ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، یہ جو کہہ رہا ہے وہ ہمارے لیے کرنا پاسبل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں میں پیغمبر بھیج کے ان سے پہلے وہ کام کروائے جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ضروری ہیں، کامیابی کے لیے ضروری ہے، اور پھر دوسرے انسانوں کو بھی یہی کہا کہ آپ بھی ان کو فالو کریں، اینڈ دیٹس اٹ۔ تو کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا قرآن نازل کر دینا، پیغمبروں کو بھیج دینا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو؟ فیل کریں ذرا، امیجن کریں کہ ایک انسان ہے وہ اندھیروں میں ہے اور ایک دم سے اس کو کوئی لائٹ دکھائی دے، ایک انسان ہے وہ صحراؤں میں ہے اور اسے پانی نہیں مل رہا اور اچانک سے پانی دکھائی دے، ایک انسان ہے جو ایک منزل کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہے لیکن وہ منزل کھو چکا ہے، راستے کھو چکے ہیں، اور کوئی آ کے اسے بتائے کہ تمہاری منزل کا یہ راستہ ہے، تو اس انسان کی جو ہیپینس کا معاملہ ہوتا ہے وہ کتنا بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم نے کبھی نہ قرآن کو اس نظر سے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی بھی اللہ کی آیتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو جب ہم نے شکر ادا نہیں کیا نا،
تو اس وجہ سے کبھی بھی ہمارا انٹرسٹ بھی پیدا نہیں ہوا کہ ان کو سمجھا جائے، ان کو دیکھا جائے، ان کو سنا جائے، ان کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ ہمارا قرآن کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹوٹ چکا ہے۔ ہم قرآن کو ایک ثواب کی کتاب سمجھتے ہیں اور ایک مبارک کتاب تو سمجھتے ہیں جو کہ ہے بھی، لیکن جو قرآن کا اصل مقصد ہے، یعنی کہ انسانیت کو گمراہیوں سے نکالنا، اندھیروں سے نکالنا، کفر اور شرک کے دلدل سے نکالنا اور ہر انسان کو خدا کی پہچان کروانا، ہر انسان کو اللہ رب العزت کا فرمانبردار بنانا، انسان کو وہ طریقے سکھانا کہ جن طریقوں پر چل کر، جن اعمال کو کر کے وہ اپنے لیے اپنی آخرت کی زندگی جو کہ انفینٹ ہے وہ بنا سکے۔ تو واقعی ہم نے کبھی بھی اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی وجہ سے تو ہماری زندگیاں دیکھو ہمارے ہی ہاتھوں سے بگڑ گئیں۔ بگڑ گئی کہ نہیں بگڑ گئی؟ ہر انسان کو اپنی زندگی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ ارریلیونٹ چیزوں میں اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ موبائل فونز میں، سوشل میڈیا میں، لوگوں میں، رشتوں میں، شادیوں میں، بچوں میں، کاروباروں میں، یہ ساری چیزیں ضروریات بھی ہیں ایک حد تک، لیکن اگر قرآن کی آیتوں کو ان ساری ایکٹیویٹیز کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر یہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہمارے لیے سکون کا باعث بن سکتے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے انفینٹ لائف کا بنا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نا ہمیں پہلے یہ ماننا ہوگا کہ دیکھو قرآن پر عمل کرنا نہ کرنا وہ تو ایک بات کی بات ہے۔ ہمیں ابھی تک یہی نہیں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ہم سے بات کیا کی ہے، ہمیں سمجھایا کیا ہے، ہمیں کہاں سے روکا ہے، کیوں روکا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک انسان کو کچھ پتہ ہی نہ ہو تو وہ کرے گا کیا؟ تو ہمارے لیے جو پہلی چیز آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم پہلے پڑھیں تو صحیح، جانیں تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے یہ جو میسیجز ہماری طرف بھیجے ہیں اس میں اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ پھر اگر دل مانے تو مان لینا، اور اگر نہ مانے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا اگر قرآن کو کوئی ہدایت کی نیت سے پڑھے یا اللہ رب العزت کو ڈھونڈنے کی نیت سے پڑھے یا پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی نیت سے پڑھے تو اس پر عمل کیے بغیر وہ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ آپ قرآن پڑھنے کے بعد بھی ریالٹیز کو جاننے کے بعد بھی اور اللہ رب العزت کی محبت کو فیل کرنے کے بعد بھی آپ کا دل نہ کریں اللہ کی طرف آنے کا، تو پھر تو کیا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن وہی بات کہ عجب زندگی ہے، جذبات کے موجوں میں لفظوں کی زباں گم ہے، کیا کہا جا سکتا ہے۔ نازل کی تاکہ، کیوں نازل کی؟ ریزن، پرپز، تاکہ وہ دنیا جہاں کے لوگوں کو خبردار کر دے، بتا دے۔ ایک سگنل روڈ پہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ تاکہ ایکسیڈنٹس نہ ہو۔ قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ ہر انسان اچھے سے زندگی گزار سکے۔ عدل و انصاف کیوں ضروری رکھا جاتا ہے؟ تاکہ کسی بندے کے دل میں کوئی گلہ شکوہ نہ رہے، ہر انسان کو اس کا انصاف ملے۔ تو اسی وجہ سے نا پھر انسانیت ایک پراپر طریقے کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہے۔ قرآن نے بھی کچھ ایسا ہی ڈسپلن اس انسانیت کے لیے سیٹ کیا ہے۔ یہ قرآن اگر پوری دنیا پہ نافذ ہو گیا نا تو یہ دنیا جنت ہے۔ جس گھر پر نافذ ہو گیا وہ گھر جنت ہے، سکون کا گہوارہ ہے۔ اور جس انسان نے اپنی زندگی پر اس کو لاگو کر دیا کہ میری زندگی بس ویسی گزرے گی جیسے کہ قرآن چاہتا ہے، میرے اعمال ویسے ہوں گے جیسے کہ قرآن بتاتا ہے، تو اس انسان کی زندگی بہت ریلائبل ہے، بہت پرسکون ہے۔ بھلے اس کے پاس دنیاوی کوئی آسائش نہ ہو، کوئی سہولت نہ ہو، کوئی دولت نہ ہو، کوئی شہرت نہ ہو، بدنامی اور گمنامی کی زندگی میں جی رہا ہو، لیکن اس کا جو اندر ہے، جو باطن ہے، وہ قرآن کی وجہ سے اتنا سیٹسفائیڈ ہوگا، اتنا پرسکون ہوگا کہ وہ اپنی فیلنگز ایکسپریس نہیں کر پائے گا، اور وہ بےتاب ہو جائے گا دوسروں کو بتانے کے لیے کہ یار یہ چیز ہے جس کو تم ساز و سامان میں ڈھونڈ رہے ہو، جس کو تم عزتوں اور شہرتوں میں ڈھونڈ رہے ہو، اصل چیز قرآن کے سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے کے بعد وہ چیز تمہیں ملنے والی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے۔ اینی ہاؤ، مطلب سمجھ تو آ رہی ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟
دیکھیں اگر آپ قرآن کی اس ایک آیت کو سمجھ جائیں نا، دیکھیں فارمیلٹیاں پوری کرنے ہم نہیں آتے یہاں پر۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے جو بندہ جڑے نا، جو میرا فالوور ہو یا جو میرا دوست ہو یا جو میری بہن ہو یا جو مجھے جانتے ہوں، وہ صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے میرے سے نہ جڑے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بات مجھے جیسی سمجھ آ رہی ہے کم سے کم ویسی تمہیں سمجھ آ جائے۔ تو یہ دیکھو اگر ایک آیت کو تم دل کی گہرائیوں کے ساتھ سمجھ لو تو یہ آیت تمہارے اندر ایک عجیب سی کہکشاں برپا کر سکتی ہے، مطلب ایک عجیب سی سوچ ڈیولپ کر سکتی ہے آپ کے لیے۔ اور وہ کیا ہے کہ بڑی شان ہے اس ذات کی، اللہ کی، کہ جس نے اپنے بندے پر حق اور باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب نازل کی۔ یہ کتاب جو آپ کے گھروں میں بھی ہے، میرے گھر میں بھی ہے، ہر مسلمان کے گھر میں ہے، جسے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، جس کی بہت بڑی شان ہے، تاکہ کیوں ریزن کیا ہے؟ تاکہ وہ دنیا جہاں کے لوگوں کو خبردار کرے۔ اب دنیا جہاں کے لوگوں میں بھی ہوں، تم بھی ہو، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، دہریہ بھی ہے، ہر مذہب سے بلونگ کرنے والا بندہ ہے۔ پرپس قرآن کا یہ ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دے، لوگوں کو گائیڈنس دے، لوگوں کو صحیح اور غلط بتائے، لوگوں کو جائز اور ناجائز میں فرق بتائے، اور پھر وہ جو فیصلے کا اختیار اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے نا، کہ تم بھی اپنے لیے اچھا اور برا خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہو۔ اگر گناہ کرنا چاہتے ہو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے کر لو گناہ، ویل اینڈ گڈ تو نہیں کہا جا سکتا، سوری، اور اگر نیکی کرنا چاہتے ہو تو بھی کر سکتے ہو۔ جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اگر میں ایک فیصلہ کرتا ہوں نا، تو پھر وہ میرا فیصلہ ہوتا ہے، جان بوجھ کر فیصلہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز کی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو ظاہری سی بات ہے پھر میری مثال اسی بے لگام گھوڑے کی طرح ہوگی، جس کا جس کے نہ کسی مالک کا پتہ، نہ نہ ہی اس کا کوئی گھر ہے، نہ ہی اس کا کوئی ٹھکانہ ہے، بس جہاں سے مرضی چاہے وہ چر لے۔ یہ نہ سوچے کہ اگر میں نے یہاں سے چرا تو مالک مجھے مار سکتا ہے، یہ نہ سوچے کہ اگر میں یہاں گیا تو لوگ مجھے پتھر مار سکتے ہیں۔ بس عجیب سی زندگی، نفس اور خواہش اور ہوس کے چکروں میں اللہ کو بھول بھلا کر غلام بن گیا ہو ایسی چیزوں کا، تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے۔ آپ اسے میری کمزوری کہہ سکتے ہیں یا پھر کوئی وہ، لیکن جب مجھے کوئی ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے نا تو مجھے بہت زیادہ برا لگتا ہے، یقین کریں، کیونکہ وہ ایک تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، اور مطلب ایک سوچ ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے جو بندہ چاہتا ہے کہ بس یہ لوگوں کو ایک دم سے سمجھ آ جائے، اس میں جب شیطان کوئی ہلچل کرتا ہے نا تو یہ اس کی بہت بڑی ہتھیار ہوتا ہے۔ اینی ہاؤ، تو اب آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ لیتے ہیں، بس یہ ایک ہی آیت تھی، اور بھی ہیں تقریباً، لیکن وقت کم ہے اور بیٹری بھی لو ہے، تو اس وجہ سے کبھی بھی آف ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو نہ صرف قرآن کا پرپس سمجھ آ جائے، اور اس پرپس کو سمجھنے کے بعد آپ کے دل میں کم سے کم قرآن پڑھنے کی جستجو پیدا ہو، سمجھنے کی جستجو پیدا ہو، اور عمل کرنے کی نیت ہو ہماری۔ آئی ایم ڈیم شیور اباؤٹ دس کہ جب بھی آپ قرآن کو پڑھیں گے نا اوپن ہارٹ کے ساتھ، تو آپ کے دل میں محبت کے جذبے پیدا ہوں گے، آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی، آپ کہو گے کہ یار کیا ذات ہے، کیا محبت ہے اس میں، کیا زبردست طریقے سے گائیڈ کرتا ہے، کیا باتیں بتا رہا ہے، کیا سمجھانے کا طریقہ ہے اس کا۔ یقین کریں آپ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکیں گے، اسی لیے تو بہت بڑے بڑے مشرک، بہت بڑے بڑے کافر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی آیتیں سنتے تھے تو ہینگ ہو جاتے تھے، اسلام لائے بنا وہ واپس ہی نہیں جاتے تھے، اور اپنی ساری زندگی اپنے اللہ کے حوالے کر دیتے تھے، حالانکہ اس سے پہلے ان کی زندگی بادشاہت میں تھی، اس سے پہلے شان و شوکت میں ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی قرآن کو سنتے تھے ایک دم سے سب کچھ چینج ہو جاتے تھے، چینج کر دیتے تھے، سب کچھ چھوڑ دیتے تھے، نہ دولتوں کی پرواہ، نہ گھروں کی پرواہ۔ کتنے ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے جب اسلام قبول کیا تو انہیں گھر سے دھکے دے کے باہر نکال دیا گیا، کتنے ایسے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے بدن سے کپڑے تک
چیر دیے گئے۔ کتنے ایسے صحابہ ہیں کہ جن کو جب اسلام کی دولت حاصل ہوئی تو انہوں نے اپنی دولت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں رکھ دی، اسلام پر لگا دی، کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنے آپ کو بچا بچا کے زندگی گزار رہے ہیں، اتنی سیف زندگی گزارنے کے خواہش مند ہے کہ کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، لوگ اول تو جڑے نہ، اور اگر جڑے تو پھر سنسیئر ہوں، سینسیبل ہوں، میچور ہوں، سمجھنے والے ہوں، محبت والے ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ چھوڑنا یار، 60 70 سال کی زندگی اگر تو اچھے طریقے سے جی بھی لے گا تو اس میں کیا ہے؟ فرعون نے بھی بڑی شان و شوکت سے زندگی گزاری، ابو جہل نے بھی بڑی سرداریوں کے دعوے کیے، کیا ہاتھ آیا ان کے؟ تو اللہ کا بن کے دیکھ۔ اس کے بعد لوگ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تجھے کوڑے مارتے ہیں نا، سہ لے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تجھے انگاروں پر لٹاتے ہیں، کوئی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ زخم آئیں گے، زیادہ سے زیادہ درد ہوگا، بھائی وہ درد ہی تو درد ہے جو اللہ کے لیے بندہ کیا کرے، برداشت کرے۔ تو ایسی زندگی گزارے، بچگانہ زندگی نہ گزارے، آپ میچور ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اب آپ کے تھوڑے سے کمنٹس پڑھ لیتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ، بھائی میرے فرینڈ حرام ریلیشن میں ہے، اگر سمجھاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، نہ ہی نکاح اتنی جلدی کر سکتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، اوکے فائن، آپ لوگوں کا کام تھا میسج پہنچا دینا۔ اب وہ اپنے دشمن خود بن رہے ہیں تو بننے دے، نبھانے دے وہ دشمنی جو وہ خود سے کر رہے ہیں۔ اب حکمت بصیرت کے ساتھ سمجھاتے رہے، ایک چیز جب کلیئر ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد پھر چھوڑ دیا جائے۔ نہیں مانتے تو مان لیں گے ایک دن انشاءاللہ، جیتے جی نہیں مان رہے تو مر کے مان جائیں گے۔ زندگی ختم ہونے کا نام تو نہیں ہے، یہاں سے صرف جانے کی دیر ہے، وہاں ہم نے بہت لمبی زندگی گزارنی ہے، وہاں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، ڈونٹ ویری۔ تو اگر آپ کے سمجھانے پر بھی کوئی نہیں سمجھ رہا نا، اور آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے، تو آپ اس وقت اپنے آپ کا سوچیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور جب جب آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے آپ ان کو سمجھائیں۔ یار میں کوئی ادھر ڈاکومنٹری کے لیے تو نہیں بیٹھا کہ آپ مجھ سے لوگوں کی پرسنالٹیز کا پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیسا ہے وہ کیسا ہے۔ مجھے اللہ نے حق نہیں دیا کہ کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ کرو، تو میں کسی کے بارے میں کیا کہوں؟ جس کی جو اچھائی ہے میں اسے اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھیں ان کو۔ کوئی کیسا ہے، ہم کون ہوتے ہیں جاننے والے؟ تو مجھ سے لوگوں کے بارے میں نہ پوچھا کریں کہ وہ کیسا ہے وہ کیسا ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں ہر اس بندے کے لیے جو اس امت کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کر رہا ہے۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اس بندے کے لیے جو آج کے دور میں اپنا وقت اس امت کو دے رہا ہے، اس امت کے نوجوانوں کو سمجھا رہا ہے۔ اور میں اس کو صحیح بھی نہیں کہہ سکتا کہ جس کے دل میں اپنے مفادات ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کے دل میں ہے، تو میں کیسے کسی کے لے کے کمنٹ کر سکتا ہوں کہ ہاں وہ ٹھیک ہے؟ میں کیسے کسی کے ٹھیک ہونے کا دعویٰ دے دوں یا فتویٰ دے دوں، یا کیسے کسی کے غلط ہونے کا وہ کر دوں؟ بس اللہ رب العزت دلوں کے حال کو بہتر جاننے والے ہیں۔ میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ جہاں سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے نا، آپ وہاں سے اویل کریں، اور جہاں سے آپ کو نقصان مل رہا ہے تو وہاں سے آپ دور ہو جائیں۔ میں ایسے ہی کرتا ہوں، میری نظر میں سب اچھے ہیں۔ میں تو کافروں کو اور مشرکوں کو بھی سنتا ہوں، ان کے اندر بھی بہت ساری ریالٹیز اور بہت ساری ایک حکمتانہ طریقوں سے وہ بات امت کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کے کتنے ایسے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے دنیا کی بہت بہت اچھے لیول پہ محنت کی ہے، آپ اس کی محنت کو اچھا کہیں۔ ہاں، جو انہوں نے اپنے حق میں جو برا کیا ہے کہ اللہ کا انکار کیا یا اسلام کے اگینسٹ پروپیگنڈاز کیے، ہاں ان کو غلط کہیں، ان کی مخالفت کریں۔ سمپل کلیئر کٹ، یہ فطور اپنے ذہن میں جمع ہی نہ ہونے دے، اوپن دل اپنا بڑا کر کے رکھیں۔ سب صحیح ہیں، جو بھی اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں سب صحیح ہیں۔ صحیح اور غلط کے فیصلے اللہ کو کرنے دیں، انسانوں سے نہ کروائیں۔ بہت چھوٹی سوچ ہوتی ہے یہ آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ آپ کو پتہ ہے اگر میں کسی ایک انسان کو اپنا استاد بنا لوں ساری عمر کے لیے موجودہ دور میں، تو یہ سٹیپ جو ہے نا یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ ایک چیز مجھے 100 دروازوں سے مل سکتی ہے، میں 99 دروازے بند کر کے ایک دروازے پہ اکتفا کر لوں، نہ 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 نہ۔ میرا علم جو ہے وہ جس تیزی کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا تھا، میں نے وہ دروازے بند کر دیے۔ اس لیے آپ سب کی سنیں،
جو آپ کو بھلائی کی طرف بلا رہا ہے، آپ جائیں۔ اور تھوڑا-سا اپنا مائنڈ بھی استعمال کیا کریں کہ کون مجھے صحیح گائیڈ کر رہا ہے، کون مجھے غلط گائیڈ کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ سمجھانے والا ابھی اس وقت سمجھانے والا کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوگا کہ میں غلط ہوں، غلط طریقے سے سمجھا رہا ہوں۔ یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ سب کو اچھا جانیں۔ علی بھائی میرا دوست ہے، میری داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کیا کریں؟ بس تم یہ کرو کہ اسے مذاق اڑانے دو، اور تم اس بات پہ خوش ہو جاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی مسلمانوں پر بہت ساری تہمتیں لگیں، بہت سارا ان کا مذاق اڑایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نوح علیہ السلام کا بہت مذاق اڑایا۔ آپ کا بھی اگر مذاق اڑ رہا ہے تو آپ کی نسبت ان سے میچ ہو رہی ہے، خوش ہو جاؤ۔ آپ کیا چاہتے ہو کہ آپ کو اسلام پر چلنے بھی دیا جائے اور کوئی نیگیٹیوٹی آپ کو فیس نہ کرنی پڑے؟ آپ کون سا مذہب چاہتے ہو کہ آپ اللہ کو بس ہنستے ہنستے راضی کرو اور کبھی رونا ہی نہ آئے آپ کو؟ اسلام تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک دیتا ہے۔ یہ تو آپ کے صبر کو ہٹ کرتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ آپ کے اندر صبر کتنا ہے، برداشت کتنا ہے، حوصلہ کتنا ہے۔ صحابہ کو کم آزمائشوں سے گزرنا پڑا، آپ لوگ صرف داڑھیوں کی وجہ سے اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اگر پریشان ہو گئے تو اتنا بڑا جگرا جو اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھائی اگر اسلام پر پراپر طریقے سے چلنا ہے تو بہت بڑا حوصلہ لے کر آؤ، بہت بڑی ہمت لے کر آؤ، اور اللہ جب تمہارے اندر ان آزمائشوں سے، ان تکلیفوں سے جب حوصلہ ڈیولپ کر رہا ہو، جب صبر ڈیولپ کر رہا ہو، تو آگے سے چو چرانا کیا کرو، شکر گزاری کے ساتھ رہا کرو، سنا کرو۔ اس سے ہی تمہاری قوت برداشت بڑی ہوگی۔ تو آپ ٹینشن کس چیز کی لے رہے ہیں پھر؟ اور دوسری بات، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کر دیا ہے سیٹسفائیڈ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں کسی بھی انسان پر وہ بوجھ نہیں ڈالوں گا جو بوجھ وہ اٹھا نہ سکے، تو سمجھ جاؤ نا کہ آپ کے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ کے اندر اس کو برداشت کرنے کی بھی صلاحیت ہے۔ آپ جن بیماریوں سے لڑ رہے ہیں، جن آزمائشوں میں ہیں، جن تکلیفوں میں ہیں، اور جس طرح آپ کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، وٹ ایور جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ آپ کے برداشت کے دائرے کے اندر ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ پر وہی آزمائش آتی ہے جس سے آپ سال 2 سال 3 سال 4 سال بعد نکل بھی سکتے ہو۔ تو یہ یقین کدھر ہے؟ ہمیں تو قرآن کی آیتوں پر یقین کرنا ہے نا۔ قرآن کی ایک ایک آیت یقین ڈیمانڈ کرتی ہے، بھروسہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اور دنیا کو سائڈ پہ کرتی ہے۔ تو اگر ہم اس دنیا کی فکریں اور لوگوں کی فکروں کو ساری عمر سوچتے رہیں گے تو ہم اسلام کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ کے لیے کیا کریں گے؟ یہ دنیا تو نہیں چاہتی۔ دنیا کو اللہ نے کہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دنیا کا تو کام ہی دھوکا دینا ہے۔ تو کیا آپ نے ساری عمر اس دنیا کا سوچ کر، یعنی دھوکوں کے بارے میں سوچنا ہے؟ اسٹریٹ فارورڈ رہیں اللہ کے معاملے میں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے فوکس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ کے ہو جاؤ، پراپر طریقے سے اللہ کے ہو جاؤ۔ کیا بتاؤں؟ ٹھیک ہے؟ ایک بات بولوں بھائی، دعاؤں میں یاد رکھنا، بہت مسئلے چل رہے ہیں زندگی میں۔ ابھی میں نے جو باتیں کی ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، لیکن دعا کا معاملہ میں ذرا آپ لوگوں کو بتا دوں۔ دعاؤں کے معاملے میں جس طرح ہم غفلت کر رہے ہیں نا، اور اس غفلت کو شیطان سمجھنے نہیں دے رہا، اور جس لیول کا وہ ہمیں دھوکا دے رہا ہے، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ میں پہلے جب بھی کسی نیک لوگوں کو دیکھتا تھا یا پھر، تو میرے دل میں نا ایک چیز پیدا ہوتی تھی کہ اگر یہ میرے لیے دعا کر دے تو ہو سکتا ہے اللہ میری دعا قبول کر دے، ہو سکتا ہے میرے لیے راستے آسان ہو جائے۔ لیکن سال 2 سال کے بعد ایک بات سمجھ آئی، اور وہ یہ کہ جس رب سے یہ دعا مانگتا ہے، کیا وہ رب میرا نہیں ہے؟ کیا جس رب کی یہ عبادت کرتا ہے، کیا وہ رب میرا نہیں ہے؟ کیا جو رب اس کی آواز پر جب یہ اسے کہتا ہے کہ یا اللہ، اور آگے سے اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں لبیک یا عبدی، تو کیا وہ رب جب میں کہوں گا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کیا مجھے نہیں کہے گا لبیک یا عبدی؟ جس رب نے یہ کہا ہے کہ میں انسان کے شارک کے بھی قریب ہوں، اور جس رب نے یہ کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تو جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ،
کہ میرے بندے میں تیرے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہوں، باتوں کو بھی جانتا ہوں، بھیدوں کو بھی جانتا ہوں، نیت کو بھی جانتا ہوں۔ تو کیا یہ ساری آیتیں کچھ لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اتاری ہے، یا پھر مسلمانوں کے لیے اتاری ہے، یا پھر پیغمبروں کے لیے اتاری ہے، یا ساری انسانیت کے لیے اتاری ہے؟ پھر چاہے وہ مذہب کے اعتبار سے مشرک ہو، کافر ہو، دہریہ ہو، یا جسامت کے اعتبار سے انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، جیسے کہ چیونٹی، جیسے کہ مچھلی، جیسے کہ پرندہ، اڑنے والا، رینگنے والا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب مجھے یہ آنسر ملا نا کہ اللہ تو سننے والا ہے، یعنی کہ وہ سب کی سنتا ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ ساری باتیں بول ڈالی اللہ کے سامنے، اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ کمزوری، یہ پریشانی، یہ گناہ، اس سے نہیں نکل رہا، اس سے نہیں نکل رہا، کرتے 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 الحمدللہ آج اس بات پر 100% بلیو رکھتا ہوں کہ جب جب میں نے اللہ کو پکارا ہے، اللہ نے مجھے لبیک کہا، اور میں 100% کانفیڈنٹ ہو کے بول رہا ہوں، کانفیڈنس کے ساتھ بول رہا ہوں کہ آپ بھی اگر اللہ کو پکاریں گے تو اللہ نے آگے سے یہ نہیں کہنا کہ تم مشرک ہو، کافر ہو، میں نے تمہاری آواز نہیں سنی، میں نے تمہاری فریاد نہیں سنی، میں نے تمہاری بات نہیں سنی، یا میں تم سے غافل ہوں، تمہارے حالات مجھے پتہ نہیں ہے، تمہاری سوچ مجھے نہیں پتہ ہے۔ ڈیفینیٹلی اللہ ول سے یس، لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں، بولو کیا چاہیے؟ اے اللہ پریشان ہوں، اوکے فائن، پہنچ گئی تمہاری آواز اللہ تک، اللہ نے سن لیا، اب فیصلے اللہ کو کرنے دیں، کب کرے گا؟ ابھی کرے گا موجزانہ طور پر، کل کرے گا، 2 مہینے بعد کرے گا، 3 مہینے بعد کرے گا، سال بعد کرے گا، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں پھر۔ لیکن خدا را دعا جس کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، برین کہا گیا ہے، وہ دوسروں سے زیادہ نہ کروایا کریں۔ اور آج کل تو میں یہ جو کہتے ہیں نا لوگ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، یہ ایز اے ایک فارمیلٹی بن چکا ہے، ایک رواج بن چکا ہے۔ ہمارا دین رواجی نہیں ہے، ہمارے دین کے ساتھ نا ہماری قیمتی فیلنگز اٹیچ ہیں۔ ایک ایسا بندہ جو آپ اس سے یہ کہتے ہو کہ یار میرے لیے دعا کر دو، وہ آپ کے لیے کیسے دل سے دعا کر سکتا ہے؟ تو یہ چیز ہے، دعاؤں کے معاملے میں کم سے کم خود کو کنفیوز نہ رکھا کریں۔ گناہگار ہو، بدکار ہو، جو بھی ہو، مانگو خود اللہ سے، دل کی گہرائیوں سے مانگو۔ ایک انسان اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، وہ انسان دوسرے سے اپنے لیے منگوا رہا ہے، تو یہ عجیب نہیں ہو جائے گا؟ آپ خود بھی مانگے، دوسروں کو بھی کہیں، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ اپنی دعاؤں پر بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں، اعتماد رکھیں۔ جب آپ کا کانفیڈنس لیول ہی لو ہوگا، جب آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ میری دعائیں قبول نہیں کر رہا، تو کیا خاک تم اللہ کی عبادت کرو گے؟ انسان تو لالچی ہے، انسان کو تو جب تک کوئی پازیٹو چیز نظر نہ آئے تب تک تو اس کی طرف نہیں جاتا۔ بے شک لوگ کہتے رہے، بہت بہت لیکچرز دیتے رہے، لیکن ایک انسان تو ایگزامپلس کے پیچھے رہتا ہے، معجزے دیکھتا رہتا ہے۔ تو جب آپ اللہ سے دعائیں کریں گے اور وہ دعائیں ان دعاؤں میں کچھ دعائیں قبول ہوں گی، پوری ہوں گی، تو آپ کو بھی یہ ریئلائز ہوگا کہ ہاں یار اللہ تو میری بھی سن رہا ہے۔ تو آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ اوپر ہوگا، اور آپ اللہ رب العزت سے مانگتے ہی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو توبہ کے معاملے میں کنفیوز نہیں ہونا، اور دعا کے معاملے میں کنفیوز نہیں ہونا، اور یہ سوچنا چھوڑ دے کہ اللہ صرف نیک لوگوں کی سنتا ہے، اللہ گنہگاروں کی بھی سنتا ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے نہیں نکلتا تو کیا کریں؟ یا دعا کے بعد بھی اگر اللہ جس دل میں جو دل اللہ کا ہو، اس دل میں تو انسانیت اتنی ضروری نہیں ہے ویسے، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں عشق مجازی آ بس جاتا ہے، اپنے آپ کو ایک انسان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور رات دن ان کو سوچتے ہیں۔ اچھا، اب نا جب ان کے سامنے ریالٹیز آتی ہیں تو یہ اپنے آپ کو بدلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے دل کی صفائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ اللہ اس میں آئے، لیکن چونکہ عادت بن چکی ہوتی ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ کے دل میں کوئی انسان انٹری مارتا ہے، انٹر ہوتا ہے، تو کیا وہ اچانک سے دھڑم سے آتا ہے، تمہارے دل میں ویلیوز بنا لیتا ہے، جگہ بنا لیتا ہے، محبت ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس کے سپنے آنے لگ جاتے ہیں؟ کیا اچانک سے یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ جب یہ اچانک سے سب کچھ نہیں ہوتا نا، آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، آپ کو روزانہ
ڈیلی بیسس پہ ان سے بات کرنی پڑتی ہے، آپ کو بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور بہت ساری ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، روزانہ کے اعتبار سے اٹیچ رہنا پڑتا ہے، تب جا کے سال 2 سال، 2 مہینے، 4 مہینوں کے بعد ایک انسان کا دل اس لیول پر پہنچتا ہے کہ اسے کسی انسان کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ اس انسان کی کمی کو محسوس کرتا ہے، تو پھر آپ چٹکی بجا کر اس انسان کو دل سے نکالنے کی خواہش کرتے ہیں، یہ عجیب نہیں ہو جائے گا؟ یا پھر ایک دم سے اس دل میں اللہ آ جائے، آپ کو محنت نہ کرنی پڑے، آپ کو اسٹرگل نہ کرنی پڑے، عجیب نہیں ہو جائے گا یہ؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک اور آیت میں یہ کہا ہے کہ انسان کے لیے وہی سب کچھ ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے، تو آپ نے اپنے دل کو عادی بنانے کے لیے محنت کی تھی، ایک انسان کا چہرہ آپ کو پسند آیا تھا، عادات پسند آئے تھے، پرسنالٹی پسند آئی تھی، شخصیت پسند آئی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے دن دگنی رات چگنی اس کی اس کے لیے اسٹرگلس کی، باتیں کی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو وہ چیز حاصل ہو گئی۔ آپ جو دل میں اس کی جگہ بنانا چاہ رہے تھے، آپ اس میں کامیاب ہو گئے۔ اب جب نکالنے کی بات آئے گی نا، تو اس کے لیے بھی یہ اسٹرگل ہے۔ اس کو بولنا چھوڑنا ہوگا، اس کو سننا چھوڑنا ہوگا، اس کو دیکھنا چھوڑنا ہوگا، ہر وہ راستے کو بند کرنا ہوگا جس راستے سے آپ کو یہ توقع ہے کہ کہیں نہ کہیں سے یہ آ سکتا ہے واپس۔ 2 مہینے کی اسٹرگل کرو، 3 مہینے کی اسٹرگل کرو، سب کچھ چینج ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ کو لانا ہے دل میں، وہی کام کرو۔ روزانہ اللہ کو یاد کرو، روزانہ اللہ کو سنو، نہ چاہتے ہوئے اللہ کی عبادتیں کرو، نہ چاہتے ہوئے اپنے فرائض پر اپنے آپ کو لے آؤ، سنتوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، وہ چیزیں جو بظاہری انٹرسٹنگ نہیں ہے، جیسے کہ علماء کو سننا، جیسے کہ نیک لوگوں کی باتیں سننا، جیسے کہ قرآن کا پڑھنا، جیسے کہ بظاہری طور پر کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کے لیے، حالانکہ ان میں بہت تاثیر پائی جاتی ہے، جیسے کہ اپنے وقت کو قیمتی جاننا، یہ ساری اسٹرگل شروع کر دو، 1 مہینہ کرو، 2 مہینے کرو، کرو تو صحیح، کرنے کے بعد اگر اللہ نہ آیا تمہارے دل میں، پھر تم کہہ سکتے ہو کہ یار اللہ راضی نہیں ہو رہا۔ ہم اسٹرگل ہی نہیں کرتے، دوسرے کو دیکھ دیکھ کے اور دوسرے سے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے یہ کہہ دیتے ہیں، اپنے آپ پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یار اللہ دور ہے، اللہ نہیں قریب آ رہا، اللہ نہیں سمجھ آ رہا۔ اسٹرگل کرو، نہ سمجھ آئے تو پھر کہنا غیر اللہ آ سکتا ہے سمجھ میں، اللہ نہیں آ سکتا سمجھ میں، واہ یار! آ، علی بھائی تم تو کہہ رہے تھے کہ اب ہم یوٹیوب پر لائیو نہیں آئیں گے، میں نے کب کہا؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر آپ میرے ہی بارے میں پوچھتے رہے کہ علی بھائی آپ کہاں سے ہو، کیا کرتے ہو وغیرہ وغیرہ، اور ان باتوں کی وجہ سے اگر آپ میرے لائیو آنے کا ویٹ کرتے ہو یا پھر کہتے ہو کہ ہاں بس یہی باتیں کرنی ہے، تو میں اگر یہی سب چلتا رہا تو پھر میں لائیو نہیں آؤں گا، لیکن الحمدللہ آج تو میں قرآن کی ایک آیت بتا کے جا رہا ہوں، 2-4 لوگوں کو ایک کویسچن کے آنسرز دے کر جا رہا ہوں، اور اس سے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ وہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں سوچے گا، تو فائدہ ہوا نا یہ بات۔ فقہی سوالات مجھ سے نہ کریں۔ اور چلیں، جب آپ گناہوں میں آ، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور تنہائیوں میں اللہ رب العزت کو یاد کریں گے اور قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو امت کا درد بھی نصیب دے دے گا، فرما دے گا، اور جب آپ لوگوں کی فکر کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، جب آپ لوگوں کے لیے تیار ہوں گے، ان کی مدد کے لیے تیار ہوں گے یعنی جہاں تک آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے دل میں امت کا درد پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ مانگیں، اللہ سے مانگیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایفرٹس کو سامنے رکھیں، اور وہ لوگوں کے لیے کیسے روئے، کیسے لوگوں کے لیے پتھر کھائے، اور کیسے یہ فکر کرتے رہے کہ ساری انسانیت اللہ کی ہی ہو جائے۔ تو ان ساری چیزوں کو جب آپ سوچیں گے نا تو آپ کی روح کام جائے گی کہ یار انسانیت کا مقصد کیا ہے اور یہ کس چیز کو اپنا مقصد سمجھ بیٹھے ہیں۔ دوسروں کے کاسٹ کے لوگوں سے کاسٹ کیا مطلب ہے آپ کا؟ پٹھان پنجابی؟ ہاں کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ اس میں کیا ہے؟
مسلمان ہونا ضروری ہے بس۔ اور پلیز میں آپ سے نا ایک ریکویسٹ بھی کروں گا کہ کم سے کم اتنا علم تو حاصل کریں کہ آپ کو جائز ناجائز، حلال حرام، جائز اور صحیح غلط کا پتہ چل سکے، کیونکہ اتنا علم تو آپ پر فرض ہے۔ ہم ساری عمر اگر صرف ذہن میں سوال ہی رکھیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایزیلی آپ علم اپنا بڑھا سکتے ہیں، آپ انکریز کر سکتے ہیں۔ اپنی تنہائیوں کو استعمال کر کے، اپنے وقت کو دیکھ کر آپ بہت سارا نالج گین کر سکتے ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ اگر میں آپ کو اپنی روٹین بتاؤں، اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی کریں، تو میں روزانہ کے اعتبار سے نا ایک چیز سیکھتا ہوں۔ جیسے کہ کل کا ٹاپک تھا، میں نے نفس اور نفس کیسے گمراہ کرتا ہے، نفس کیسے ڈیمانڈ کرتا ہے، میرے اندر جو میرا نفس ہے میں اس کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں، اس کی چالیں کیا ہیں، وہ مجھے کیسے اٹیک کر سکتا ہے، کیسے ٹریپ کر سکتا ہے، کیسے ڈی موٹیویٹ کر سکتا ہے۔ اب جب مجھے اس کو سمجھنا تھا تو میں نے خود اسی کمپیوٹر پہ ریسرچ سٹارٹ کی، بہت سارے علماء کو سنا نفس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو اکٹھا کیا کہ نفس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، پھر مجھے پتہ چلا کہ نفس کی 3 اقسام ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی۔ تو یعنی ایک دن میں نے ایک چیز سیکھی الحمدللہ، اور دیکھو اب یہ ساری عمر میرے ساتھ جڑ جائے گی۔ اب میرے لیے اسٹرگل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اب الحمدللہ جب مجھے کوئی وسوسہ آئے گا تو کم سے کم ایک دھیان تو جائے گا نا، نالج تو ہوگا۔ تو اس طرح نا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں، نالج ان کو لکھیں کاپی پر، ان کو کہیں کہ یار میں نے اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی علم ہے نا، جو لوگوں نے بتایا ہوا ہے، جو دنیا میں موجود ہے، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے کانوں کے ذریعے سے اپنے دل میں اسٹور کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا بہت ساری چیزیں، ہم کرتے نہیں ہیں نا۔ نماز میں دلچسپی کیسے ہوگی بھائی؟ نماز کی دلچسپی کے لیے اس کا جو پیک لیول ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے ایموشنس، آپ کی فیلنگس اللہ رب العزت سے جڑ جائے۔ اب دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، تو جو لوگ مجھے جانتے ہیں پہلے سے، یا جن لوگوں سے میری 2 4 دفعہ بات ہوئی ہے، تو وہ نا میری بات کو جیسے سن رہے ہوں گے نا تو اس کو بہت ایزیلی سمجھ آ رہا ہوگا سب کچھ کہ علی بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور جو نئے ہوں گے ان کو تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو اسی طرح نا جب ہم اللہ سے روزانہ کے اعتبار سے جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا، جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ اس کی ہم بات کیا کر رہے ہیں، تو واللہ اس نماز کا کوئی الگ ہی مقام ہوتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میں غور تو کروں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں اللہ سے، میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ سے، اور میں کیوں جھک رہا ہوں اللہ کے سامنے۔ اگر وہ سارے احساسات، جذبات، محبتیں اور وحدانیت اور ربوبیت اور ہر چیز دل میں ہونا، اور آپ دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں، تو واللہ آپ کا کبھی بھی دل ہی نہیں کرے گا یار، آپ کو انتظار ہوگا کہ کب اذان ہوگی اور نماز کی طرف جائیں۔ ایکچولی میں جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے بہت ساری عبادتوں کو ایک رواج سمجھ لیا ہے، جس میں نماز بھی بہت سارے لوگوں کے سامنے بس ایک فرض ہے، حالانکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ لوگ اللہ سے ملاقات کرنا چاہیں گے؟ اس کی ٹرمز اور کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ ایک پردے کے پیچھے ہوگا، آپ ادھر ہوں گے، بس آپ کی اللہ سنے گا، آپ اللہ کو نہیں سنیں گے، تو آپ سب کہیں گے ہاں ہاں میں جاؤں گا، میں اللہ سے ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ لیکن جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سیم ایسے ہی یہی سب کچھ تو ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری آنکھوں کے پردے سے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، باقی ہم اللہ کے سامنے ہی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں سن رہا ہوتا ہے۔ ابھی بھی میرے ساتھ میرا اللہ ہے جو میری باتوں کو سن رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی آپ کا اللہ ہے جو آپ کو سن رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، ویسے ہی جیسے کہ آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، اس سے کلیئر اللہ کو نظر آ رہا ہے۔ کبھی بھی یہ تصور نہیں جوڑا ہم نے نماز کو پڑھتے ہوئے، جس کی وجہ سے بہت سارے وسوسے اور شیطانی وساوس ہمیں لے جاتے ہیں نماز کی حقیقتوں سے دور۔ میں پرسنل ایکسپیرینس شیئر نہیں کرتا، لیکن انشاءاللہ جب کروں گا تو میں آپ کو ان 2 رکعتوں کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ اینی ہاؤ، تو میں نے جب فرسٹ ٹائم 2 رکعتیں پڑھی تھی نا، میں ان کو آج تک ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے نہیں مل رہی وہ، اور میں گارنٹیڈ ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی
مشرک اور کافر کو بھی اگر اللہ رب العزت کی ملاقات کا صرف احساس ہو جائے نا، تو یہ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام لکھ دے۔ ایکچولی میں ہم اللہ رب العزت کو بہت دور کر بیٹھے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ کو دینے کا، اس کو سمجھنے کا، اس کو پڑھنے کا، اس کو سننے کا، اس کو بولنے کا۔ جب ہم نے اللہ کو ڈیلی بیسس پہ 5 سے 10 یا 20 منٹ دینا سٹارٹ کر دیے نا، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے ایمان لیول میں ایک عجیب سی کیفیتیں ڈیولپ ہوں گی، ایک عجیب سی ترقی ہوگی۔ اور آپ کو اور اللہ کو پانے کے بعد انسان کا جو سب سے بڑا خوف ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کہیں کھو نہ جائے۔ تو ہم نے کبھی اللہ کو پانے کی اسٹرگل ہی نہیں کی، اور یہ خوف ہی انسان کو پھر گناہوں سے دور کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یار اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ بڑا ایک عجیب تعلق بن جاتا ہے انسان کا اللہ کے ساتھ۔ لیکن وہی بات کہ ہم ٹائم نہیں دیتے اللہ کو، دیتے بھی ہیں تو بس صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، اور دیکھا دیکھی کی عبادتیں۔ ہاں، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کنسنٹریشن کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اس کی اسٹرگل تو اسٹارٹ کریں نا۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ کیا پڑھ رہے ہو، اگر آپ کو اس کا مطلب نہیں بھی آتا تو آپ کا جو ذہن ہے وہ اس طرف ہو کہ یار میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اب اگر میں یہ ساری باتیں عربی میں کہہ رہا ہوتا اور آپ کو عربی نہ آتی، تو آپ مجھے 5 سے 10 منٹ سنتے، اس کے بعد مجھے آف لائن کر دیتے، مجھے نہ سنتے۔ آپ کو میری سمجھ ہی نہیں آ رہی تو آپ کیوں انٹرسٹ دکھائیں گے؟ تو یہی معاملہ نماز کے ساتھ ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، اسی لیے تو بور ہو جاتے ہیں، اور یہ ہماری فطرت ہے۔ لیکن جب سمجھ آ گئی کہ میں اللہ سے بڑی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، میں تو اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، میں تو وہ کر رہا ہوں جس کی ڈیمانڈ اللہ نے کی ہے، میں تو وہ کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ پہلا سوال کرے گا، ارے میں تو وہ کر رہا ہوں جس سے میری آخرت بن رہی ہے۔ تو یہ ساری سچویشنز مل کر ایک انسان کو ایک خوشگوار ماحول دیتا ہے۔ ایک کمنٹ پلیز ایک دفعہ کیا کریں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ پردے سے ریلیٹڈ کویسچن کر رہے ہیں، یہ آپ نا ارد-گرد جو مفتی حضرات ہیں ان سے پوچھیں، وہ آپ کو بہت اچھے سے گائیڈ کریں گے۔ اور اگر ان تک پہنچنا ممکن نہیں ہے نا، تو پھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پورے پورے لیکچرز دیے ہیں۔ آپ 2 باتوں میں جواب سننا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو پردے کے بارے میں بتا دوں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ پردہ جو ہے وہ فارمیلٹی نہیں ہے، ایک پورا باب ہے، ایک پورا چیپٹر ہے، اور پورا سمجھنا ہے کہ اس کی فرسٹ کنڈیشن کیا ہے، سیکنڈ کیا ہے، تھرڈ کیا ہے، کیسے ہے وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو 2 باتوں میں نہیں سمجھ آئے گی۔ اس کے لیے آپ وقت نکالیں، پورا دن لگ جاتا ہے، پورا مہینہ لگ جاتا ہے پردے کو سمجھنے کے لیے۔ جو بچیاں یا جو مرد یا جو لڑکے یہ جو 8-8 10-10 سال لگاتے ہیں مدرسوں میں، ان کو ایک ایک چیز پراپر طریقے سے سکھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ ہے کہ آپ کو جو بھی کویسچن ہو نا، جو آپ نے ایک چیز جو آپ نے اپنے اوپر اپلائی کرنی ہو، تو اسے پھر پراپر طریقے کے ساتھ سمجھ کر اپلائی کریں، اور جلد بازی نہ کریں اس میں۔ پراپر طریقے سے سمجھیں، اس کی فضیلت کو سامنے رکھیں، اس کو نہ کرنے سے نقصانات کو سامنے رکھیں، اس کے طریقے کو سیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے ثابت ہے، اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ جب آپ کے پاس ایک کام کو کرنے کا پورا نالج ہوگا نا، تو آپ کو وہ کام کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ یہ 2-4 باتیں یہاں سے پکڑی، 2-4 باتیں یہاں سے پکڑی، 2 اس کی سنی، 2 اس کی سنی، اس سے آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ بہت ساری چیزیں کلیئر بھی ہوں گی، لیکن بہت ساری چیزوں میں آپ کنفیوز بھی ہو جائیں گے۔ میں آپ کو وہی کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی چیز کو دنیاوی اعتبار سے بھی سمجھتے ہیں، تو آپ اس کو پراپر طریقے سے سمجھتے ہیں، اور پراپر طریقے سے سمجھ آنے کے بعد آپ کا اس پر امپلیمنٹ کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ تو دین کو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اپنی مرضی کے مطابق نہ سیکھیں، اپنے آپ کو پابند کر کر کے سیکھیں۔ اگر آپ خون نہیں بہا سکتے اللہ کے لیے، تو کم سے کم پسینہ تو بہائیں، یا اگر پسینہ نہیں بہا سکتے تو کم سے کم اپنے جسم کو تو تھکائیں، تھوڑی سی تو ایفرٹ شو کریں، تھوڑی سی تو اپنے آپ کو اسٹرگل کے حوالے کریں۔ کوئی جائیں، کوئی سفر کریں، کوئی انتظام کریں، کسی کو گھر بلائیں، کسی کے سامنے کوئی کھانا رکھیں، کسی کو کوئی فیس دیں،
یا پھر اپنے آپ کو پابند کریں، اپنے آپ کو فضول ایکٹیویٹیز سے نکالیں، اپنے آپ کو ایک کمرے کا پابند کر لیں، کوئی 10 آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے تعلق توڑیں لوگوں سے، یہ ساری اسٹرگل کریں، اس کے بعد دین کو حاصل کریں، تو اس دین کے حاصل کرنے میں جو برکت ہے وہ الگ ہی ہے۔ اور یہ شارٹ سوال جواب کر دینا یہ کیسے وہ کیسے، یہ آپ کے ایک کان میں آئے گا لیکن پراپر طریقے سے آپ کے دل میں نہیں بیٹھ پائے گا۔ دین کو اتنا لائٹ نہ لیا کریں پلیز، اس کے لیے اس کو نا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا ایک سیریس ہو اس کے معاملے میں، ضروری سمجھیں اپنے لیے، جیسے کہ ہم اپنے لیے کھانے کو ضروری سمجھتے ہیں، جیسے کہ ایک باپ اپنے بچوں کی رسپانسبلٹی ادا کرنا ضروری سمجھتا ہے، جیسے کہ ایک امپلائی کمپنی کو 100% دینے کا پابند ہوتا ہے، اس طرح بہت دین کے ساتھ تو یہ کہ اپنی مرضیوں کو دین پہ قربان کریں، دین کو اپنی مرضی کے مطابق نہ سیکھیں، دین جس طرح چاہتا ہے نا کہ اسے سیکھا جائے، ٹائم دیا جائے، پریورٹی دی جائے، عمل کرنے کی اسٹرگل کی جائے، پوچھا جائے، اور پھر سب کچھ سمجھ آ جانے کے بعد غرور نہ کیا جائے، تکبر نہ کیا جائے، دوسروں کو نیچی نگاہوں سے نہ دیکھا جائے۔ دین تو بہت بڑی چیزیں ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ہاں، ریڈی ہو جائیں، مسلمان ہوئے ہیں آپ، کلمہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے، ایسے اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑا جائے گا آپ کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ اور مجھ سے تو اتنے رینڈم کویسچن پوچھتے ہیں لوگ، یقین کریں کبھی کبھی ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے لیے بھی ضروری تھا، ہم نے بھی تو سیکھنا تھا اسے۔ ہاں، اس کی وجہ سے ویسے مجھے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جو چیز میرے علم میں نہیں ہوتی اور میں جس کا جواب نہیں دے پاتا، تو پھر مجھے بعد میں نا ایک ہوتی ہے کہ یار مجھے سیکھنا چاہیے، مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چلیں اوکے، جزاک اللہ خیر، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش رکھے، کامیاب رکھے کہ آپ لوگوں نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور اللہ کی باتوں کو سنا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی نیت رکھتے ہوں گے، اور اسٹرگل بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے، اور اللہ سے دعا بھی کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، حیا کی حفاظت کریں، اور اللہ کے تعلق کی حفاظت کریں، اور اپنی نظر میں اللہ کو بڑا بنائیں۔ اللہ اکبر کہہ دینے سے یہ تو ایک الفاظ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، صحیح معنوں میں اللہ کو بڑا کر کے دکھائیں، اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اپنے اللہ کو دیں، تاکہ آپ کو واقعی لگے کہ ہاں اللہ بڑا ہے۔ اپنی ہر چیز کو اللہ کے نیچے رکھیں، اپنے ہر چیز، اپنے ہر کام، اپنی ہر ضروری ایکٹیویٹی کو اللہ رب العزت سے اوپر نہ جانے دیں، اللہ سے زیادہ ضروری نہ سمجھیں ان چیزوں کو۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا آپ لوگ، جب تک آپ کا تعلق اللہ رب العزت سے اسٹرانگ نہیں ہو جاتا، تب تک آپ چین سے نہ بیٹھیں، تب تک آپ کو تھکنے کی ضرورت نہیں ہے، تب تک آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تب تک آپ کو ایون کہ موٹیویٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو ایک ڈسپلن دینا ہے، ایک باشعور انسان بننا ہے، اور اللہ کے تعلق کو کسی حد تک اپنے ساتھ جوڑنا ہے، اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تب تک آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ آپ کی زندگی آپ ہی کے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گی، حتیٰ زرتم المقابر، وہ وقت آ جائے گا کہ آپ کو قبرستانوں میں لے جایا جائے گا، منو مٹی آپ کے اوپر ڈالی جائے گی، لوگ 2 4 دنوں کا فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے روئیں گے دھوئیں گے، اور آپ کو بھلا دیا جائے گا۔ جس طرح پیدا ہونے سے پہلے آپ کا کوئی نام نہیں تھا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی آپ کا کوئی نام، کوئی عزت، کوئی دولت، کوئی شہرت نہیں بچے گی۔ تو اپنے لیے ایسے فیصلے کریں جس فیصلوں کو کرنے کے بعد آپ کو کسی کی ضرورت نہ پڑے، میدان حشر میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں، ہمیشہ کی زندگی میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں۔ ایک دفعہ بس جنت کے دروازے پر آپ پہنچ گئے نا، بس آپ کا مشن پورا، آپ کو راحتیں ہی راحتیں ملیں گی، آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی، آپ کو کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی، ایک بادشاہت ہوگی جس کے تم بادشاہ ہوگے، ایک پلانٹ ہوگا جو بہت بڑا ہوگا، تمہاری سوچ سے بھی بڑا، اور ایسے یہ کہہ لو کہ اللہ رب العزت تمہیں تمہاری دنیا کی خدائی دے گا، جو تم چاہو گے ویسے ہی ہوگا۔
تو اس رب کے لیے اگر تم ایفرٹ نہ کرو، اس اللہ کو اگر تم ویلیوز نہ دو جو تمہیں اس دنیا میں سب کچھ دے رہا ہے اور آخرت میں بھی دینا چاہ رہا ہے، اگر تم اس سے محبت نہ کرو تو تم انسانوں سے محبت کے دعوے کرتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اگر تم اللہ سے نہیں نبھا رہے نا تو تم انسانوں سے نبھاتے ہوئے بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ تمہاری پہلی ضرورت اللہ ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں۔ تم نے پہلی ایسی ویسی چیزوں کو اپنے اوپر فرض کر دیا اور جو فرض ہے اسے تم نے سائڈ پہ کر دیا، بہت سارے لوگوں نے۔ تو یہ مت کریں، اللہ سب سے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے اوپر، قرآن کی باتیں اہمیت رکھنی چاہیے آپ کی زندگیوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، کامیاب رکھے، آباد رکھے۔ اور مجھ سے اگر بولنے میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو، غلطی ہوئی ہو، تو فرسٹ آف آل تو اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور پھر آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ میں ایک سیکھنے والا انسان ہوں، میرے پاس بہت کم علم ہے جو اتھینٹک ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں خود بھی کنفیوز ہوں۔ تو میری محنت بھی جاری ہے، اسٹرگل بھی جاری ہے، اور آپ لوگ بھی اسٹرگل شروع کریں، مزید مت کھیلیں اپنی زندگی کے ساتھ، کیونکہ جس نے زندگی کے ساتھ کھیلا، زندگی نے اس سے اچھا اس کے ساتھ کھیلا۔ جس نے اپنے آپ کو دھوکا دیا تو پھر نفس اور شیطان نے اس بات کا خوب فائدہ اٹھایا۔ جس نے اپنے لیے جہنم کے فیصلے کیے اور وہ اعمال کیے جن اعمال سے انسان کا جہنم میں جانا پاسبل ہوتا ہے، تو پھر شیطان اور نفس اور ہوس نے مل کر ایسے انسان کو دبوچا، ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ تو مت دے موقع شیطان کو، مت شیطان کو یہ ظاہر کروائیں کہ ہم گناہوں کے بغیر رہ نہیں سکتے، گناہ ہی ہمارا کھانا ہے، گناہ ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اس کو تھوڑا سا نا ڈسٹرب کر کے رکھیں اپنے اعمال سے، اپنے اللہ کے تعلق سے، اس کو تھوڑا سا اپنی ویلیو دکھائیں، اپنی قیمت دکھائیں کہ بھئی میں اللہ والا ہوں، اگر گمراہ کرنا بھی ہے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے تمہیں۔ اتنا نان سیریس ایکٹ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اوکے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میں تو بہت تھک گیا ہوں۔ الحمدللہ، آپ لوگ کتنے اچھے ہیں یار، اللہ کی باتوں کو کتنے اچھے طریقے سے سنتے ہیں، اور اگر سن رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ مشکل نہ سمجھا کریں بس کسی چیز کو۔ لوگوں کا تو کام ہی بولنا، یہ جس دن یہ بات دل میں اتر گئی نا کہ لوگوں کا تو کام ہی ہے بولنا، اور آپ واقعی میں اتنے بیغم ہو گئے کہ لوگوں کی باتیں آپ پر اثر نہ کریں، آپ کو ہرٹ نہ کریں، میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تبھی جا کے اصل اللہ کی بندگی نظر آئے گی، تبھی جا کے آپ اللہ کے لیے بہت اچھے طریقے سے ایکٹ پرفارم کر پائیں گے۔ جب لوگوں کا ڈر اور خوف یہاں جڑا ہوتا ہے نا، یہاں منسلک ہوتا ہے، تو پھر اللہ پہ فوکس کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جب انسان ساری چیزوں کو سائڈ پہ کرتا ہے نا، تب جا کے فری ہوتا ہے۔ جب فری ہوتا ہے تو کوئی بھی کام اگر اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اچھے طریقے سے کر پاتا ہے۔ تو اللہ کی بندگی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کو بھی سائڈ پہ رکھا جائے، اور اپنے ساتھ آپ کے پاسٹ میں جو آپ کے ساتھ ہوا اس سے بھی نکلا جائے، فیوچر کی ٹینشن بھی نہ لی جائے، پریزنٹ میں رہ کر اللہ کو پکارا جائے، اچھے فیصلے کیے جائیں آنے والی نسلوں کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے لیے، تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہے۔ ہم تو خوابوں اور خیالوں میں جینے والے لوگ ہیں۔ یہی تو یہ علماء اور یہ موٹیویشنل اسپیکر اور یہ سمجھانے والے یہی تو آواز لگا رہے ہیں کہ جن مسئلوں کو تم مسئلہ سمجھ رہے ہو وہ مسئلہ ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ تو قبر ہے، اصل مسئلہ تو آخرت ہے، اصل مسئلہ تو اللہ کی نافرمانی ہے جو تم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہو۔ ہاں، ان مسئلوں کو مسئلہ ہی نہیں سمجھ رہے، اور یہ سر درد کا آ جانا، لوگوں کی باتوں کا آپ کے سامنے آ جانا، دو چار بندے آپ لوگوں کو ہرٹ کیا کر دے، آپ لوگوں کو بہت بڑا مسئلہ لگتا ہے۔ ارے بھائی، اصل مسئلوں کے لیے، اصل مسئلوں کو جس طرح تم لوگ اگنور کر رہے ہو اسی طرح ان مسئلوں کو بھی اگنور کرو اور آخرت پر نظر رکھو۔ چلیں، یوٹیوب پہ تو میں بہت کم ہی لائیو آتا ہوں، لیکن کیا کہتے ہیں، انسٹا پہ میرا ڈیلی لائیو ہوتا ہے، تقریباً وہ لائیو جو ہوتا ہے وہ، اور آئی تھنک میرے سارے فالوور انسٹا ہی سے تو ادھر آئے، وہ 1 گھنٹے کا لائیو ہوتا ہے تقریباً پاکستانی 9 یا 10 بجے، کبھی 9 بجے کبھی 10 بجے ہوتا ہے، وہاں ہم 1 گھنٹے اللہ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر آپ آ سکتے ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔